ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ سورۃ المومن کی یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک۔ آیت کے اندر الفاظ ہیں ازواج، زوجہ کی جمع ہے بیوی، ذریات، ذریتن کی جمع ہے اولاد کو کہتے ہیں، آبا ابن کی جمع ہے باپ دادوں کو کہا جاتا ہے۔ سیئات کے 2 معنی آتے ہیں، سیئات چھوٹے گناہوں کو بھی کہتے ہیں، سیئات تکلیفات کو بھی کہتے ہیں، مصیبتوں، پریشانیوں، رنج بلنج، یہ ساری چیزیں سیئات میں داخل ہیں۔ الفوز العظیم، الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ ابھی ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یحملون العرش، وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں وہ فرشتے حاملین عرش کہلاتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش، اور جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور یہ سارے کے سارے فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ ربنا، کیا الفاظ ہیں ان کے؟ ربنا یہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم کائنات کی ہر چیز کے اوپر وسعت رکھتا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرما جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور ان سب کو جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، اے اللہ ان سب کو جنت میں داخل کر دیجیے، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان مومنین سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو ان کے باپ دادوں میں سے، بیویوں میں سے، اولاد میں سے صالح زندگی گزارتے ہیں، ان کو بھی جنت میں ان سے ملا دیجئے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اے اللہ ان کو تکلیفات سے بچا دیجئے، اے اللہ ان کو تکلیفات سے بچا لیجئے۔ ومن تق السیئات، اور جو انسان تکلیفات سے بچا لیا گیا قیامت کے دن، فقط رحمتہ، تو یقینی بات ہے اس پر تیری خاص رحمت ہوگی، وذالک هو الفوز العظیم، اور آخرت کے تکلیفات سے بچنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کتنے پیاری دعا ہے بھائی، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ اچھا، مکی زندگی میں بڑی تکلیفات کا سامنا تھا، آئے دن جو نا مسلمانوں پر ظلم، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، توہین، کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جو اسلام اور مسلمانوں کی جو نا تکلیف میں اضافہ نہ کرے۔
اسی لیے تو 13 سال کے بعد اللہ نے مکہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو مسلمان آئے دن دل شکستہ ہو جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ صبر کا حکم تھا۔ جو بدلہ لے سکتے تھے ان کو بھی بدلہ نہ لینے کا حکم تھا۔ جو بدلہ لے سکتے تھے مکی زندگی میں ان کو بھی انتقام اور بدلہ نہ لینے کا حکم تھا، صبر کرنے کو حکم تھا کہ بھئی تم برداشت کرتے رہو، تم صبر کرتے رہو۔ تو اس دل شکستگی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ 3 آیتیں نازل فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ تو تم ہو کہ اللہ کے فرشتے خصوصاً عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش 8 فرشتے اور حول العرش طواف کرنے والے 70,000 فرشتے ہر وقت مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان بے ایمانوں کے لیے تو کوئی دعا نہیں کرتا۔ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، ابی بن خلف ہے، ابو لہب ہے، ان بدمعاشوں کو چھوڑو۔ تم لوگ ان کی جو ناب ظلم اور زیادتی کو جو برداشت کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور تم اللہ کے یہاں اتنا محترم ہو، اتنا معزز ہو، اللہ کے ہاں تم اتنا مقام پا چکے ہو کہ اللہ کے مخصوص فرشتے، اللہ کے خاص فرشتے حاملین عرش اور متوفین عرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اور عرش کا طواف کرنے والے فرشتے بھی تمہارے لیے یہ 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اے اللہ مومنین کی بخشش فرما، تمہارے گناہوں کے لیے وہ معافی مانگتے ہیں، اور جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے تمہارے دعا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جنت کی دعا صرف تمہارے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مومنین کی بیوی بچوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی ان کے ساتھ جنت میں رکھیے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو جنت میں اکیلے ہم نے نہیں جانا ہے، یاد رکھ کے اپنے ایک رشتہ دار، سب سے پہلی بات ہمارے رشتہ دار ہیں۔ بیوی بچوں کے بغیر اکیلے جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کیا ہے بھائی، کوشش ہماری یہ ہو کہ بھئی اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو دین کی تربیت کرے، دین کی دعوت دے، دین کی طرف ان کی جو نا رہنمائی کرے، تاکہ ایک ساتھ جنت میں، حدیث میں آتا ہے ایک مومن جب جنت میں پہنچے گا تو وہ دیکھے گا کہ بھئی اس کی بیوی بچے نہیں ملیں گے، اللہ سے پوچھے گا، اللہ جی فرشتوں سے یہ کدھر گئے ہیں میرے عزیز و اقارب، میرے بچے، میرے بیوی، والدین کدھر ہیں؟ تو وہ کہیں گے وہ تمہارے جیسے اعمال انہوں نے کیا نہیں، اس وجہ سے جو نا وہ کچھ جہنم میں گئے ہیں، کچھ تم سے بہت نیچے ہیں، کیا ہے تم سے بہت نیچے جنتوں میں ہیں۔ تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ جی میرے اعمال تو ان کے لیے بھی تھا، تجھے تیری ذات کا واسطہ ان کو بھی میرے ساتھ ضرور ہے، میں اکیلے جنت میں کیا کروں؟ تو جنت میں جانا ہے سب کو لے کر۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ازواج، ذریات، اولاد اور بیویوں کو بھی جو نا ان کے ساتھ جنت میں داخلے کے لیے اللہ سے کہیں گے، اور ساتھ ساتھ آخری دعا یہ کریں گے فرشتے مومنین کے لیے، اے اللہ آخرت کی ساری تکلیفات سے ان کو بچا لیجیے۔ اور بتایا کہ بھئی آخرت میں اللہ کی جو مجرمین کے لیے، مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے جو اللہ نے تکلیف والی چیزیں بنائی ہے، ان تکلیفات سے مومن اگر بچ گیا تو یاد رکھے وذالک الفوز العظیم، آخرت میں تکلیفات سے، عذاب سے، جہنم سے اگر کوئی بچ گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تم اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، تم دل شکستہ مت ہو جاؤ، تم میرے ہاں محترم ہو، تم میرے ہاں مقام رکھتے ہو، میرے پاکیزہ فرشتے، میرے پاک اور طاہر اور مطہر فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھو فرشتوں میں جو سب سے بڑے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ ان فرشتوں کا ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں۔ ان کے جو نا بڑی اللہ تعالیٰ کے مقام ہے، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور ساتھ ساتھ ان فرشتوں کا جو عرش الہی کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ مومنین کو ان آیات میں تسلی دی ہے کہ تم
دل شکستہ نہ ہو جاؤ کافروں کی ظلم و زیادتی سے، اور پھر قرآن کا حصہ بنا کر مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے کہ تم اللہ کو ماننے والے، تمہارا مقام الگ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان آج اپنا مقام پہچان نہیں رہا ہے، مسلمان کو اپنے مقام کا پہچان نہیں ہے فی الحال، اس لیے جو نا بھائی اللہ کے ہاں تو ساری چیزیں بہترین انداز میں مومنین کی رہنمائی کے لیے، ان کو جو نا تسلی دینے کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے۔ یہ مسلمان اپنے مقام کو پہچانے، اللہ کی طرف آئے، اپنی عبادت جو زندگی کا مقصد ہے اس کو ادا کرے، تو فرشتے بھی جو پاک صاف مخلوق ہے یہ مومنین کے ساتھ ہے۔ بدر میں آپ نے دیکھا 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اور فرشتے سارے مومنین کے حامی ہیں اگر یہ مومنین پکے مومن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکے اور سچے مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين